نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا۔ وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا۔ اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں۔ وَأَوْصَانِي، اور اس نے مجھے تاکید کی ہے بالصلاۃ، نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کی، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میں زمین پہ زندہ ہوں۔ وبرا، اور اچھا سلوک کروں، نیکی کروں، بوالدتی، اپنی والدہ کے ساتھ۔ ولم یجعلنی جبارا، اور نہ ہی بنایا مجھے جبر کرنے والا، شقیہ، نامراد۔ والسلام علی، سلام ہے مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، ویوم اموت، اور جس دن میں فوت ہو جاؤں گا، ویوم ابعث حیا، اور جس دن میں کھڑا کیا جاؤں گا زندہ۔ یہ بھی عبدیت کے دلائل ہیں سارے۔ چلیں بس، آج کے سبق کا عنوان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات، حضرت عیسیٰ کی زبانی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات، حضرت عیسیٰ کی زبانی۔ ربط، کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت مریم جب ان کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو جاتی ہے تو اپنے بچے کو لے کر قوم کے سامنے آئیں، تو قوم والوں نے ملامت کیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ بڑے حیران ہوئے، غصہ بھی آیا کہ ایک تو یہ واقعہ اور دوسری طرف یہ ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ تو بچہ بول پڑا، ابھی اس کا تذکرہ آگے آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے اور اپنی صفات بیان کی۔ 8 صفات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیان کی ہیں، اور ان تمام صفات سے یہودیوں کے باطل عقائدوں یا عیسائیوں کے باطل نظریاتوں، ان سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے ان ساری صفات سے، یا مرزائیوں کے باطل نظریاتوں، ان کا بھی کلا خما ہو جاتا ہے۔ پہلی صفت فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ تو عیسائیوں کی بات کی تردید ہو گئی، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عبدیت ہے میرے اندر، میں خود خدا یا میں معبود نہیں ہوں، اور نہ ہی خدا نے مجھ میں حلول کیا ہے۔ اس لیے کہ ایک جسم، اور وہ بھی نومولود کا جسم، اس کے ساتھ خالق کا مل جانا، اس کے اندر حلول کرنا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور محال ہے، یہ ناممکن ہے۔ معبود قدیم ہے اور جسم نومولود حادث ہے، جو عدم سے وجود میں آیا ہے، تو ظاہر ہے قدیم نہ ہی حادث کے ساتھ متحد ہو سکتا ہے، نہ اس کا عین ہو سکتا ہے۔
اور نہ حلول کر سکتے، اس لیے کہ حلول حال محل کا محتاج ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ باقی عقل بھی نہیں مانتی ایک جسم جو حادث ہے اور متغیر بھی ہے وہ قدیم اور واجب الوجود کا محل بنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اس کو اپنے اندر سمو سکے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ظرف مظروف سے بڑا ہوتا ہے، پھر تو ارتیسہ علیہ السلام کا اللہ سے بڑا ہونا لازم آئے گا کہ اللہ ارتیسہ میں حلول کر گیا تو ارتیسہ کو بڑا ہونا چاہیے نا۔ پھر کیا خیال ہے بھائی؟ یہ عقل کے خلاف باتیں۔ حلول والا عقیدہ رکھا جائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا ماننا لازم آئے گا، جو کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں پر بظاہر اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں سے تہمت کو دور کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے پہلے اللہ سے جو لوگوں کی تہمت اس کو دور کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں نا، جو کہتے ہیں فلاں اللہ کا شریک ہے، یا اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں، تو اللہ پہ تہمت لگا رہے ہیں، بہتان باندھ رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بہتان کو دور کر رہے ہیں۔ اور اس طرح میری والدہ بھی برائی سے پاک ہے، لوگ جو ان پر الزام لگاتے ہیں غلط ہے۔ اس طرح کا مبارک بچہ بھلا ولد الزنا بھی ہو سکتا ہے، اور میں معبود نہیں ہوں، مولود ہوں۔ جو مولود ہو، پیدا شدہ ہو، وہ معبود نہیں ہوتا، یہ بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جو پیدا شدہ ہو وہ معبود، جو خود پیدا ہو رہا ہے وہ خالق نہیں ہوتا۔ جو مولود ہے وہ معبود نہیں، جو معبود ہے وہ مولود نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے باتیں تھوڑی گہرائی والی علمی باتیں، لیکن آپ سب پڑھے لکھے ہیں، تھوڑی سی بس توجہ کی ضرورت ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قدیم ہے، قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہیں، بطن مادر سے پیدا ہوئے، قدیم ذات اللہ کی ہے۔ تو عیسائیوں سے یہ سوال ہے کہ تم اگر عیسیٰ کو قدیم مانتے ہو تو کب سے مانتے ہو؟ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے پیر سے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا موقف ہوگا؟ جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس بچے کے جسم میں خدا کے حلول کر جائے، یہ عقل میں آتا ہے کسی کے؟ اگر ایک بچے کے جسم میں حلول کا نظریہ رکھتے ہو تو پھر فرعون، نمرود، قارون، گوسالہ، اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہاں میں حلول اور محلول کے بارے میں تمہارا کیا موقف ہوگا؟ باقی سولی پہ لٹکانے والا نظریہ بھی باطل ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے تھے، جب سولی پہ لٹکایا اللہ اس وقت کہاں تھے؟ نکل گئے تھے یا اندر ہی تھے؟ عقیدہ تمہارا پھر فاسد ہو جائے گا۔ اگر کہو اللہ اندر ہی تھا تو معاذ اللہ اللہ کو تم نے ساتھ ہی سولی دے دیا، اب تو خدا رہا کوئی نہیں۔ تو بہرحال ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے، تو جو بعد میں ہے وہ خدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیشہ اصول ہے، باپ پہلے ہوتا ہے، بیٹا بعد میں ہوتا ہے نا۔ باپ ہوگا تو بیٹا ہوتا ہے۔ اب باپ پہلے، جو باپ بیٹا مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو باپ پہلے ہے بیٹا بعد میں، تو جو بعد میں ہو وہ خدا ہوتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ خدا کیسے ہو گئے؟ جو بعد میں آتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ بیٹا اپنے باپ کا محتاج ہوتا ہے دنیا میں آنے کے لیے۔ سوال یہ ہے جو محتاج ہو وہ خدا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ تو بچپن میں بتا رہے ہیں کہ میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ میں آگے بات آ رہی ہے وہاں پر کروں گا۔ اور اس بات سے یہودیوں کے نظریہ کا بھی رد ہو گیا جو حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے ہیں۔ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، ایک خاص معجزانہ شان کے ساتھ مجھے پیدا کیا ہے۔
دوسری صفت، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے. اس سے مراد انجیل ہے. تو ابھی مل گئی تھی؟ نہیں، ابھی نہیں ملی تھی. مطلب یہ کہ ان قریب اللہ مجھے دیں گے، یہ مطلب ہے. ان قریب اللہ مجھے کتاب دیں گے. تو کتاب کا ملنا نبوت کی کیا ہے؟ دلیل ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دیں گے. اب مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. اس کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ میں عیسیٰ ہوں. سوال یہ ہے کون سی کتاب ملی اسے؟ یہ تو خود کتاب میں لکھتا تھا. تو نبی پر کتاب آتی ہے، نبی کتاب میں لکھتا نہیں ہے. تیسری صفت، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے نبی بنائے گا. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، مجھے نبی بنائے گا. لہذا تم اس بات پر یقین رکھو. تو جو بات یقینی ہوتی ہے اس کو ماضی کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے، اگرچہ ہوتی ہے مستقبل میں. جیسے کتاب، اس نے مجھے کتاب دی، مطلب ان قریب مجھے کتاب دے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یہودیوں کے نظریے کا رد کر دیا. چوتھی صفت، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے. جہاں بھی رہوں، جہاں جاؤں، خیر و برکت میرے ساتھ ہے. جو دلیل ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بنایا ہے اور میں خدا کا مبارک بندہ ہوں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ہر طرف خیر و برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ امن و امان آ جائے گا. بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، سانپ کیوں نے کچھ نہیں کہیں گے. ایسا امن و امان ہوگا، خیر و برکت، دولت ہی دولت، خزانے ہی خزانے. زمین اپنے سارے خزانے نکال کے باہر کر دے گی. اندر کیا کچھ بھرا پڑا ہے زمین کے اندر، کیا کیا خزانے اللہ نے رکھے ہیں، ابھی کسی کو پتا نہیں ہے. بعض علاقوں میں پتہ چل جائے تو نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت سب کچھ نکال دیا جائے گا، خوشحالی خوشحالی ہوگی. تو مرزا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں. کیا اس میں یہ صفات تھیں؟ ہرگز نہیں. بلکہ مرزے کے آنے سے تو بے برکتیاں پیدا ہوئیں، فساد اور لڑائیاں شروع ہوئیں. پانچویں صفت، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے. جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں دونوں اہم ترین عبادات ہیں. نماز جانی عبادت ہے اور زکوٰۃ کون سی عبادت ہے؟ مالی عبادت. دونوں اللہ کے حکم ہیں. اور نماز کی پابندی، نماز کی اہمیت قرآن کریم اور احادیث سے بھی ظاہر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کتنا زور دیا، کتنی ترغیب دی. تو لہذا نماز کبھی نہ چھوڑیے، نماز کے اہتمام کیجیے. نماز وہ عبادت ہے جس کو جامع عبادت کہا جاتا ہے. سب سے بہترین عبادت، سب سے اعلی اور افضل اور اشرف عبادت نماز پڑھنا. تو نماز کبھی نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والے کی زندگی میں خیر اور برکتیں نازل فرماتے ہیں، سارے معاملات اس کے آسان فرما دیتے ہیں. تو عبادت عبدیت کی دلیل ہے. عبادت کون کرتے ہیں، خدا یا بندہ؟ بندہ ہی کرے گا نا. تو معلوم عیسیٰ کیا ہیں؟ بندے ہیں. خدا تو معبود تو نہیں ہے، خود عابد ہیں، خود عبادت کرنے والے ہیں. تو معبود عبادت کرتا نہیں، اس کی عبادت کی جاتی ہے. عبادت عبدیت کا وصف ہے، معبودیت کا نہیں. تو عبدیت اور معبودیت کا جمع ہونا محال ہے کہ ایک ہی معبود بھی ہو اور وہ عابد بھی ہو، ایسا ہو سکتا نہیں ہے.
ایک ہی شخصیت خدا بھی اور بندہ بھی ہو، ایسا ہو سکتا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں تو زکوٰۃ ادا کروں۔ اس بات کو لے کر اس سمرا زمین پر زندہ انسان مکلف کہاں پہ ہوتے ہیں؟ زمین پہ ہوتے ہیں، قبر میں یا آسمان پہ جانے کے بعد بھی ہوتے ہیں؟ زمین پر رہتے ہوئے مکلف ہوتے ہیں۔ جو انسان آسمان پہ چلا جائے وہ مکلف نہیں رہتا۔ تو اب اسی بات کو لے کر مرزائی کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو آسمان پہ زکوٰۃ کہاں دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ چونکہ قرآن کریم میں ان کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں کیا کروں؟ نماز قائم کروں اور وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ جب تک زندہ ہیں تو زکوٰۃ بھی دوں۔ حضرت عیسیٰ آسمان پہ زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ یہ مرزائی سوال کرتے ہیں، کیونکہ مرزائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے۔ ہم جواب دیتے ہیں کہ جب تک زندہ ہوں سے مراد زمین کی بات ہو رہی، آسمان کی بات نہیں ہو رہی۔ آسمان پہ جانے سے انسان شرعی احکام کا مکلف نہیں رہتا۔ بچہ بھی ماں کے پیٹ میں زندہ ہوتا ہے، کیا وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ یہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے وہاں بھی زکوٰۃ دیں گے؟ نہیں بھائی، وہاں مکلف نہیں ہوں گے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ یہ بات ثابت کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال موجود ہے، آسمان پہ سونا چاندی ذخائر موجود ہیں، ان کے پاس ساتھ لے کے گئے تھے۔ زکوٰۃ کس پہ ہوتی ہے؟ ہر آدمی پہ یا مالدار پہ؟ مالدار پہ ہوگی نا۔ تو حضرت عیسیٰ کو مالدار آپ لوگ ثابت کر دیں کہ ان کے پاس خزانے موجود ہیں، آسمان پہ بھی سونا چاندی پیسہ موجود ہے، زکوٰۃ دینا ہم پھر کر دیں گے ثابت کہ کس کو دیتے ہیں۔ اور تیسرا ملزامی جواب یہ بھی دیتے ہیں کہ مرزائیوں کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں، تو ہم کہتے ہیں موسیٰ جس کو زکوٰۃ دیتے ہیں اسی کو حضرت عیسیٰ بھی دیتے ہوں گے، تمہیں کیا فکر ہے؟ پھر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اوپر ہیں تو وضو کہاں پہ کرتے ہیں؟ چونکہ یہاں نماز کا ذکر ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ہم کہیں گے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وضو ٹوٹنا آپ لوگ ثابت کر دیں تو کرنا ہم بھی بتا دیں گے کہاں کرتے ہیں۔ کیا اس بات کا انکار کرتے ہو کہ وہاں پانی نہیں ہے؟ تو اصل بات یہ کہ وہاں پر عبادات نہیں ہے، عبادت کے مکلف ہم یہاں اس زمین پہ ہیں، وہاں پر عبادت نہیں ہوگی، وہاں عبادت کی ضرورت نہیں، یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ چھٹی صفت، اللہ تعالیٰ نے مجھے والدہ کی خدمت کرنے والا بنایا ہے۔ چھٹی صفت کیا بیان فرمائی؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، مجھے والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ تو اس آیت پر بھی غور کیجئے تو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے۔ سمجھ آ گئی؟ پیچھے یہی بات آپ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے۔ ارے یحییٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ارے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات فرمائی تھی کہ ارے یحییٰ کیوں گے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے ہوں گے، ان کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، تو وہاں پر ہے والدیہ، ماں باپ دونوں، والدین، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، والدہ تی، میری والدہ، تو باپ کا ذکر تو نہیں، صرف ماں کا ذکر ہے، معلوم ہوا باپ ہے نہیں ہے، قرآن کہتے ہیں۔ تو مرزے کو کس نے بتا دیا کہ حضرت عیسیٰ کا باپ بھی تھا؟ جب قرآن کہتے باپ نہیں ہے صرف ماں ہے، کسی اور کی کیسے مان لیں ہم؟ تو والدہ کی خدمت یہ بھی دلیل عبدیت ہے۔ والدہ کی خدمت کرنا کیا ہے؟ عبدیت کی، بندہ ہونے کی خدمت کون کرتے ہیں؟
اور جس کی ماں اور والدہ موجود ہو خدا تو نہیں ہوتا. تو ماں کی خدمت کرنا عبادت ہے، تو عبادت خدا تو نہیں کرتا، بندہ کرتا ہے. تو باقی والدین کی خدمت کی بھی بڑی اہمیت ہے. والدین کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے. شادی کے بعد بچیاں عموماً والدین کی خدمت نہیں کر پاتی. کبھی کبھار ان کو اپنے گھر بلایا جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے گھر چلے جائیں ان کی خدمت کرنے کے لیے. تو کسی نہ کسی انداز سے ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ مطلب نہیں ہوتا شادی ہو گئی کام ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا. 7ویں صفت، اللہ تعالیٰ نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اللہ نے مجھے سرکش اور بدبخت وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، مجھے متواضع بنایا ہے، عاجزی کرنے والا بنایا. تو جو عاجزی کرنے والا وہ خدا تو نہیں ہوتا، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ عابد ہوتا ہے. تو معلوم یہ بھی ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، ماں کی نافرمانی کرتا ہے، وہ متکبر بھی ہے، بدبخت بھی ہے، برے بخت والا ہے، برے نصیبے والا ہے. اللہ اکبر. تو تواضع کی بھی بڑی اہمیت ہے. انسان کو عاجزی اور تواضع اختیار کرنی چاہیے. عاجزی اور تواضع اختیار کرنی، جتنی عاجزی اختیار کرے گا، جتنی تواضع اختیار کرے گا، اللہ اس کو بلند کریں گے. اور جو جتنا تکبر کرے گا، اللہ اس کو اتنا ہی نیچا کریں گے. تکبر انسان کو گرا دیتا ہے، تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے. تو بڑے پن کے اظہار نہیں کرنا، عاجزی اور تواضع ہو. تواضع بہت بہترین صفت ہے. عاجزی، نرمی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو بس صاحب عقل اور صاحب الرائے سمجھنا، اپنے آپ کو بس یہ سمجھنا کہ ہر چیز کا ماہر میں ہی ہوں، بس مجھے پتہ ہے، کسی اور کو نہیں پتا. یہاں تک کہ بعض لوگ تو ماں باپ کو بھی کہہ دیتے ہیں آپ کو کیا پتہ، یہ تو میں صحیح سمجھتا ہوں. یہ غلط باتیں ہیں، غلط نظریات ہیں. یہ اپنے آپ کو بدبختی کا شکار کرنے والی باتیں، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہنچانے والی باتیں. 8ویں صفت، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا. مجھ پہ سلامتی ہے، سلام ہی سلام. تو یہ بھی دلیل ہے، یہ بھی دلیل ہے. موت کس پر آتی ہے، بندے پر یا خدا پر؟ تو جو بندہ ہے اسے موت آتی ہے، خدا پر موت نہیں آتی. جس دن میں پیدا ہوا، تو جو پیدا ہوتا ہے وہ بھی خدا نہیں ہوتا، پیدا ہونے والا خدا نہیں ہوتا. خالق کیسی ہو گیا جو خود پیدا ہو رہے ہیں؟ اور جس کو اپنی حفاظت کی ضرورت ہے، سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہیں کہ میری حفاظت ہو جائے، تو وہ خدا کیسے ہوا؟ خدا کو کسی کی حفاظت کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، تشریف لائیں گے، پھر وفات ہوگی ان کی. والسلام علیہ، سلام ہے میرے اوپر، جیسے ارے یحییٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا، تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت. تو جب حضرت عیسیٰ آسمان سے تشریف لائیں گے تو فوت بھی ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر روضہ اقدس میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں پر دفن ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں پر دفن ہوں گے. تو ہمارا عقیدہ ہے تمام مسلمانوں کا کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان پہ زندہ ہیں، وہ تشریف لائیں گے، دجال آئے گا اس کو قتل کریں گے. تمام مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہوں نے تشریف لانا ہے. یہ قیامت کی
بڑی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور روزہ مبارک میں دفن ہوں گے اور آ کر امن و امان قائم فرمائیں گے۔ جو لوگ اس عقیدے کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، ہم بس ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ نے ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا قرآن و حدیث متواترہ سے ثابت ہے، درجنوں روایات ہیں کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں اور وہ آئیں گے، انہوں نے آنا ہے۔ اور دفن کہاں ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مرزا قادیانی نبی ہے، حضرت عیسیٰ ہے، جو واپسی میں مرزے کی شکل میں آ گئے، معاذ اللہ۔ تو ہم پوچھتے ہیں پھر قادیان میں کیوں دفن ہوا؟ سیدھا سا سوال ہے۔ تو حضرت عیسیٰ وہی ہوں گے جو اوپر گئے ہیں، انہوں نے ہی واپس آنا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اوپر گئے اور ادھر سے کوئی اور عیسیٰ نام کا نکل آئے تو اس کو عیسیٰ، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مرزے کو تو نام بھی عیسیٰ نہیں ہے، خود زبردستی مسیح بن رہے۔ اس کو چاہیے تھا دجال بنتا، کہتا میں دجال ہوں، ٹھیک تھا، ہم بھی مانتے بالکل دجال ہے۔ تو دجال تو بہت سارے ہیں نا، ایک تو دجال اکبر ہے، بڑا دجال، جس کا تذکرہ بھی سورہ کہف میں آپ نے پڑھ لیا، تفصیلاً اس پہ ہم نے تذکرہ کر دیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے دجال تو آتے رہیں گے۔ فرمایا جس دن میں پیدا ہوا تو اس دن بھی سلام شیطان کے وسوسے سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اور قبر کے سوالات سے محفوظ ہوں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ ہوں گے۔ بڑی بلاغت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی۔ آپ خود اندازہ لگائیے، الفاظ آپ پڑھیے، ایسے الفاظ ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتے ہیں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا۔ کتنے زبردست قسم کے الفاظ، یہ بلاغت اور فصاحت پر مبنی الفاظ۔ لوگ یہ سن کر بڑے حیران رہ گئے، بچہ بول رہے بھائی۔ اب یقین ہو گیا کہ حضرت مریم پاک دامن ہے، جو ہم نے سمجھا تھا وہ غلط تھا، ان پر کوئی الزام، کوئی تہمت نہیں، یہ بچہ کوئی غیبی معجزہ ہے، یہ اللہ کی کوئی نشانی ہے۔ آپ لوگوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، سمجھ گیا، یقین ہو گیا کہ حضرت مریم پاک دامن ہے، بچے نے خود گواہی دے دی۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری کلام تھا، کون سا؟ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں بولے، کب تک؟ اس عمر تک جس عمر کو پہنچ کے بچہ عادتاً بولنے لگتا ہے، اس عمر تک اب دوبارہ کہیں بولنا ان کا ثابت نہیں ہے۔ بس یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو تھی، اپنی صفات کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے اوپر جو لوگوں کا الزام تھا اس کو بھی دور کیا، اور اپنی والدہ کے اوپر جو الزام تھا اس کو بھی دور کیا۔ حدیث میں آتا ہے جن بچوں نے بچپن میں کلام کیا ان میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ایک وہ بچہ ہے جس نے یوسف علیہ السلام کی صفائی بیان کی تھی جب زلیخا نے الزام لگایا تھا، تو اس کے چچا کے بیٹے نے صفائی دی تھی، یا بعض کہتے ہیں اس کے خالہ کا بیٹا تھا۔ والدہ کہیں باہر چلی گئی اور بچے کو ان کے پاس ادھر چھوڑ گئی تھی۔ جب یہ معاملہ ہوا تو بچہ بول اٹھا، اور تیسرا بچہ وہ تھا جس نے جریج کی صفائی بیان کی تھی۔ یہ جریج ایک بڑا پادری تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزرا، یہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت کا مذہب عیسائی تھا۔ جریج جنگل میں رہتا تھا، اللہ اللہ کرتا رہتا تھا۔ ایک عورت بکریاں چرانے والی ان کے پاس آئی اور آ کر کہا میری خواہش پوری کیجیے، تو انہوں نے اس سے اعراض کیا اور اپنے اللہ اللہ میں مصروف رہے۔ اس عورت نے کہیں بدکاری کی اور بچہ ہو گیا، لوگوں نے پوچھا بچہ کدھر سے آیا، تو اس سے اور تو کچھ نہ بن پڑا، کہنے لگی جریج کا ہے۔ لوگ آئے، اس کو مارا پیٹا، اس کے عبادت خانے کو بھی گرا دیا،
بعد میں ہوش آئی تو پوچھا مجھے مارا کیا ہے؟ یہ تو بتاؤ پہلے بھائی، کیوں مار رہے ہو مجھے، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خاتون ہے اور یہ کہتی ہے کہ یہ بچہ اس سے ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے کیا پتا، لاؤ اس بچے کو۔ بچہ لایا گیا تو حضرت جریج نے اس بچے سے پوچھا من ابو کا، اے بچے تیرا باپ کون ہے؟ یہ بھی پہلے دوسرے دن کا بچہ ہوگا، 2-3 دن کا بچہ ہوگا۔ اس نے کہا فلاں چروا میرا باپ ہے۔ اب لوگ معافی مانگنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، بلا پوچھے ہم آپ پر ٹوٹ پڑے۔ یہ کسی معاملے کی پہلے تحقیق تو کریں۔ کہنے لگے ہم آپ کی جو جھونپڑی عبادت خانہ ہے نا، یہ ہم آپ کو سونے کا بنا دوں گا۔ نہیں مجھے نہیں سونے کی ضرورت، جیسی تھی بس ویسی بنا دو۔ تو اس بچے کا ذکر بھی، اور ایک اور بچے کا ذکر بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک بچہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہا تھا، تو اس دوران ایک بندہ گزرا بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، بڑا سوٹڈ بوٹڈ سواری پر۔ تو ماں نے کہا اللہ میرے بچے کو بھی ایسا بنا۔ بچے نے دودھ چھوڑ کے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، پھر دودھ پینے لگ گیا۔ پھر ایک باندھی گزری، لوگ اس کی مار پٹائی کر رہے تھے، تو ماں نے دیکھا کہ لگی اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا، کہیں میرے بچے پر لوگ ظلم نہ کریں۔ بچے نے پھر دودھ چھوڑا، کہنے لگا اللہ مجھے ایسے ہی بنانا، مجھے ایسے ہی بنانا۔ تو یہ بڑی حیران ہوئی۔ تو اصل میں اس باندھی پر ویسے لوگ الزام لگاتے تھے، حالانکہ وہ بالکل نیک صالح بڑی عابدہ زاہدہ تھی، اور جو بندہ گزرا بڑا بدبخت چور ڈاکو لٹیرا شقی القلب بدبخت قسم کا انسان منکر تھا۔ تو بچے نے کہا مجھے ایسا نہ بنانا۔ یہ تو نہیں کہ کسی کو بھی دیکھے نا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے۔ یہ اکابرین اور مشائخ کی بات کیجیے، ان جیسا بنانے کی بات کیجیے۔ اور ایک اور بچے کا ذکر بھی آتا ہے، سورۃ البروج میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ جب بادشاہ نے لوگوں کو خندقیں کھود کے، آگ کی خندقیں تھی، اندر آگ جل رہی تھی، لوگوں کو اس میں پھینکنا شروع کر دیا، جلانا شروع کر دیا، لوگ مسلمان ہوئے۔ تو ایک عورت سے بچے کو چھین کر آگ میں پہلے پھینک دیا۔ بچے نے اندر آگ سے آواز دی اماں جان آپ بھی آ جائیے، یہ آگ نہیں جنت ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، آ جائیے۔ تو یہ بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں کلام کیا ہے، بچپن میں بولے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے جب چاہے بلا دے، وہ ہر چیز پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے وہ۔ چلیں جی بس۔